یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ خدا کے ساتھ میں غداری ہے، خدا کے ساتھ میں بے وفائی ہے۔ ایک راستے سے اللہ کے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا اور وہ پتھر رو بھی رہا تھا۔ نبی نے پوچھا کہ اے پتھر تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں رونے لگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ وہ پتھر نبی سے بات کرنے لگا اور وہ پتھر کہنے لگا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ آیت قرآن کریم کے اندر نازل کیا ہے میں اس وقت سے رو رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ پتھروں کو بھی کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ میں اس وقت سے رو رہا ہوں جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ اس پتھر کی مغفرت کر دے اور اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا قبول ہو گئی، اور قبول ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے۔ جانے کے بعد جب اسی راستے سے دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے تو دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اب تجھے کیا ہو گیا، اب کیا دقت ہے، اب کیا پریشانی ہے؟ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ تجھے جہنم سے بچا لے گا، اب پھر کیوں رو رہا ہے؟ وہ پتھر کہنے لگا کہ میں اس خوشی میں رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا بلکہ جنت کے اندر ڈالے گا، میں خوشی سے رو رہا ہوں۔ یہ دیکھو، انسان کا دل نہیں روتا، اللہ کے سامنے انسان کا سر نہیں جھکتا، لیکن پتھر کے اندر کتنا اللہ کا خوف اور خشیت ہے کہ وہ پتھر اللہ کی قدرت کو، اللہ کی جہنم کو جانتا ہے۔ جبکہ اس انسان سے کہا گیا کہ میں تمہارے لیے رزاق ہوں، تم مجھ سے مانگ کر کے دیکھو، میں رزاق ہوں، میں تمہیں ہر وہ چیز عطا کروں گا جو تم مجھ سے مانگو گے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا دور کیوں ہوتا چلا گیا؟ یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود بخود محبت پیدا ہو جائے، اور جب انسان اللہ سے محبت کر لے، اللہ سے لو لگا لے، پھر انسان اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا بن جاتا ہے۔ اللہ سے خوف انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی حکم کی فرما برداری کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی خشیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ انسان ڈرتا ہے اور اللہ کے ہر احکام کا پابند ہو جاتا ہے۔